اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. كان كلامنا حول الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وبينا بينا الفرق بينهما في الدرس السابق. جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا ہے، یہ ہماری گفتگو اور بحث حلقہ ثانیہ میں چل رہی تھی دلالت تصوریہ یا ظہور تصوری اور ظہور تصدیقی کے بارے میں، اور ہم نے اس میں یعنی یہ پڑھا اور بیان کیا تھا کہ مثلا ایک آواز آتی ہے، ہم سنتے ہیں کلمہ مفردہ مثلا کسی آلے سے، تو ہمارا ذہن فوراً اس کے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہم کسی آلے سے، کسی مشین سے، کسی شے سے ہم کوئی کلمہ سنتے ہیں، کوئی لفظ سنتے ہیں، تو ہمارا ذہن فوراً اس کے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ذہن کا منتقل ہونا اس کے معنی کی طرف، صرف بس جیسے ہم نے سنا کلمے کو تو ہمارا ذہن منتقل ہو گیا اس کے معنی کی طرف، یا ہمارے ذہن میں اس کے معنی آ گئے. تو ایسے مثلا ہم کسی مشین سے لفظ ماں سنیں، ماں، صحیح، تو ہمارا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا اس کے معنی کی طرف. تو اس دلالت کو کیا کہا جائے گا؟ دلالت تصوریہ. یہ دلالت تصوریہ ہے. اور اگر ہم اس چیز کو مثلا اسی کلمے کو اور انسان بھی ملتفت ہو، ہم اس سے اس کلمے کو سنیں، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ یہ شخص جو کلمہ ماں بول رہا ہے یہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا معنی ہمارے ذہن میں آ جائے. سمجھو کیا ہم سمجھیں اس سے کہ چاہتا یہ ہے، یہ قصد اس نے یہ کیا ہے اس کلمے سے کہ ہم اس کے معنی ہمارے ذہن میں آ جائیں، پیدا ہو جائیں، داخل ہو جائیں. جبکہ جو آلے سے آواز پیدا ہو رہی تھی وہاں ایسا کشف نہیں ہو رہا تھا. بس کہ وہاں تو صرف اتنا تھا کہ جیسے ہم نے لفظ سنا تو ہمارا ذہن منتقل ہو گیا اس کے معنی کی طرف. برخلاف انسان ملتفت، انسان متوجہ سے جب ہم یہ سنیں، ملتفت انسان سے کلمہ ماں کو سنیں، تو ہمارا ذہن یا تو فوراً کشف یہ ہوگا اس سے کہ یہ انسان یہ چاہتا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے کلمہ ماں بول کر کہ ہمارے ذہن میں اس کے معنی آ جائے. ٹھیک ہے، تو پہلے والے کو دلالت تصوریہ کہا جائے گا اور دوسرے والے کو دلالت تصدیقیہ کہا جائے گا. یہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر ایک انسانی ملتفت، متلفظ ملتفت، متکلم ملتفت اگر ایک کلمہ بولے اور اس میں ساتھ ساتھ وہ اس کلمہ ماں کو بولے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کر دے، جوڑ دے بارد کو بھی، الماء بارد مثلا، تو ہم اس چیز سے جب متکلم ملتفت یا متلفظ ملتفت ہمارے سامنے کلمہ بولے الماء بارد، یعنی ماں کے ساتھ اضافہ کر دے بارد کا، تو فوراً ہم کشف کریں گے کہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے یا آ جائے کیا پانی کے معنی، ماں کے معنی اور بارد کے معنی، وہ معنی جملہ اور پورے جملے کے معنی آ جائیں.
یعنی الماء باردن کے معنی ہمارے ذہن میں آ جائیں، پیدا ہو جائیں. یعنی جب ہم کسی متلفظ ملتفت یا متکلم ملتفت سے اس کلمے کو سنیں، اس بات کو سنیں، الماء اور ساتھ میں وہ اس میں بڑھائے اضافہ کرے ملا دے باردن، تو فوراً ہم انکشاف کریں گے، ہمارے یہاں انکشاف ہوگا کہ یہ متلفظ ملتفت یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ماء اور بارد اور الماء و باردن کے معنی آ جائیں یا پیدا ہو جائیں. یہ صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں چاہتا ہے ایسا کہ ہم اس پورے کے معنی کو تصور کر لیں اپنے ذہن میں، یعنی الماء و باردن کا کل پورے کے پورے کو ہم تصور کر لیں اپنے ذہن میں. ایسا کیوں چاہتا ہے یہ شخص، یہ متکلم ملتفت ایسا کیوں چاہتا ہے، یہ متلفظ ملتفت؟ یہاں تک بات واضح ہوئی، سوال و جواب سمجھ میں آیا کہ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں. محمد علی صاحب بتائیے ایسا کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب متکلم ملتفت یا متلفظ متوجہ یہ بول رہا ہے الماء و باردن، تو یہ الماء و باردن بول رہا ہے، تو آپ ایسا کیوں یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیوں اس ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ متکلم چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ معنی پیدا ہو جائے، اس جملے کے معنی پیدا ہو جائیں، الماء و باردن، یہ جملے کے معنی پیدا ہو جائے، پانی ٹھنڈا ہے یا پانی ٹھنڈک، پانی اور اس کی ٹھنڈک کے معنی ہمارے ذہن میں آ جائے، پیدا ہو جائے. ایسا کیوں ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کہ کیونکہ جب متکلم ملتفت ایسے کلمات کے جملے بولتا ہے تو عام طور سے اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمارے ذہن میں اس کے معنی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، معنی پہنچانا چاہ رہا ہے. یعنی وہ ہمیں پانی کی اور اس کی برودیت، پانی اور اس کی ٹھنڈک کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اس کے معنی ہمارے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے. حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بولنے والا ایسا ارادہ نہیں کرتا، بولنے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن عادتاً یہی ہوتا ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے. لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتا. مثلا ایک انسان ہے جو ایسے ہی بول رہا ہے، بس غیر جدی طور پر بول رہا ہے، تو جو غیر جدی طور پر بول رہا ہے اس کا یہ نہیں مقصد ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں وہ اس کلمے کے معنی کو پہنچائے یا پیدا کرے. جو غیر جدی ہے بولنے میں حاصل ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اتنا کرتا ہے کہ معنی کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے اور بس فقط سامع اس چیز کو سننے والا ہے، اس کے ذہن میں فقط صورت معنی آ جائے، بس یہ. جبکہ متکلم جاد جو ہوتا ہے، متکلم جاد جو چاہتا ہے جدی طور پر، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ آگاہ کرے ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے، بہت قریب نزدیک ہے معاملہ. تو جس وقت پر متکلم جاد یہ بولے گا، جس وقت وہ یہ کہے گا الماء باردن یقتر، تو پھر اس کے کلام سے 3 دلالتیں سمجھ میں آئیں گی. کتنی؟ 3. ایک دلالت تصوریہ جو گزر چکی، ایک دلالت تصدیقیہ اولا جو گزر چکی، ایک دلالت تصدیقیہ ثانیہ. سمجھ رہے ہو؟ دلالت تصوریہ متقدمہ گزر چکی، دلالت تصوری. دوسرے دلالت اولا جو گزر چکی. تیسری دلالت تصدیقیہ ثانیہ. 3 دلالتیں جب متکلم ملتفت یا ملتفت جاد جو ہے آپ کو یہ جملہ بولے الماء باردن، تو اس کے کلام سے ہم 3 دلالتیں حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا پیدا ہوتی ہیں اس کے کلام سے. 3 دلالتیں اس کے کلام سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. پہلی دلالت تصوریہ، دوسری تصدیق اولا، تیسری تصدیق ثانیہ. نہ تمہارے ساتھ. اور جس وقت پر
حاضل یہ کہتا ہے الماء بارد، حاضل یعنی غیر جاد، اس کی یہاں یعنی یہ جاد نہیں ہے اپنے کلام میں. تو جس وقت وہ کہتا ہے تو اس کے کلام سے دو دلالتیں پیدا ہوتی ہیں، صرف سمجھ میں آتی ہیں، یہ حاصل کر سکتے ہیں، دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ اولا. صحیح. ایسا کیوں؟ دلالت ثانیہ اس کے کلام سے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ اس لیے کہ حاضل جاد نہیں ہے، جدی طور پر نہیں چاہ رہا یہ، اور نہیں چاہ رہا ہے کہ خبر دینا حقیقت کے بارے میں. صحیح. یہ خبر دینا نہیں چاہ رہا حقیقت کے بارے میں. اور جو آلے سے آپ کی سمجھ میں آواز آئی ہے کہ ادھر ادھر مثلا آواز جو نکل رہی تھی اس سے، وہ جو آپ مثلا سمجھ رہے ہیں اس سے، یا دلالت یا ذہن میں تصور پیدا ہو رہا ہے لفظ سے معنی کا، کہہ رہے ہیں کہ یہ دلالت تصوریہ ہے فقط، یعنی اس میں دلالت تصوری ہوتی ہے. یعنی دیکھیے اگر آلے سے آواز پیدا ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن میں اس سے تصور ہو رہا ہے معنی کا، تو وہ کیا دلالت تصوریہ ہے فقط. صحیح. اگر انسان ملتفت حاضر، انسان حاضر آپ سے یعنی کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے بول رہا ہے، تو آپ اس میں کیا ہوگی دلالت تصدیقیہ اولا فقط. اور اگر انسان جاد ہے، انسان ملتفت جاد ہے، انسان متکلم جاد ہے، اور وہ اس وقت آپ سے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگی؟ تینوں دلالتیں پائی جائیں گی. تینوں دلالتیں کون کون سی؟ تصوریہ، تصدیقیہ اولا اور تصدیقیہ ثانیہ. تو دلالت تصدیقیہ ثانیہ اور دلالت تصدیقیہ اولا اور دلالت تصوریہ یہ کب پائی جائیں گی؟ جب متکلم یا متلفظ جاد ہو. جاد ہو، یہ بات کہنے میں خبر بتا رہا ہو، آپ کو خبر دے رہا ہو حقیقت کے بارے میں، اس کے وہ جاد ہے. کہ الماء باردون، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. جاد ہے، وہ جدی طور پر کہہ رہا ہے آپ کو، یعنی دل سے کہہ رہا ہے، باقاعدہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، اس کی پانی اور اس کی ٹھنڈک کے بارے میں آپ کو وہ بتا رہا ہے. تو اس میں تینوں دلالتیں ہیں. اگر متکلم یا متلفظ حاضر ہے تو اس میں صرف دو دلالتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ اولا. اگر آپ کسی آلے سے سن رہے ہیں، آپ کے کان میں آلے سے آواز پہنچ رہی ہے اور پھر آپ کے ذہن میں اس کے معنی آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ صرف دلالت تصوریہ ہے. خیر، آج کے ہم اس درس کا یعنی جو ہم نے خلاصہ کیا ہے اس کو ہم مختصر اور بہت تھوڑی عبارت میں اس طریقے سے سمیٹتے ہیں کہ جس وقت ہم کلمہ ماں کو یا اور کسی کلمے کو کسی مشین، کسی اور چیز کے سے سنتے ہیں تو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے یا ہمارے ذہن میں فوراً اس کے معنی تصور آ جاتا ہے. تو ایسے دلالت کو ہم دلالت تصوریہ کہتے ہیں. ایسی دلالت کو دلالت تصوریہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ گزر چکا گزشتہ درس میں. اور اگر اس کلمے کو مثلا کوئی متکلم اس کلمے کے ساتھ مثلا ماں کے ساتھ بارد کا اضافہ کرے، الماء بارد مثلا اس طرح کہے، تو اور وہ متکلم اگر حاضر ہے صحیح، تو اس سے ہمیں دلالت تصدیقیہ اولا سمجھ میں آتی ہے، اس سے ہمیں دلالت تصدیقیہ اولا سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر متکلم جاد ہے، متلفظ جاد ہے، اور وہ یہ کلمہ کہہ رہا ہے الماء بارد، یہ بول رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں اور وہ بول رہا ہے، بتا رہا ہے ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم تین دلالتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اس سے تین دلالتیں حاصل کی جا سکتی ہیں: دلالت تصوریہ، دلالت تصدیقیہ اولا
اور دلالت تصدیقیہ ثانیہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں بنسبت اس کے جو متکلم غیر جات تھا، حاضر تھا، وہ جب بول رہا تھا الماء باردن تو اس کے کلام سے صرف اور صرف ہم سمجھ رہے تھے دلالت، یعنی اس سے ہماری سمجھ میں آ رہی تھی، حاصل کر رہے تھے دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ اولا، کیونکہ وہ ہمیں سمجھانے میں جہد نہیں ہے، یہ کلمہ بول رہا ہے ضرور ہم سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ ہم سے کہنے میں جہد نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتانے میں وہ مجد یعنی جہد نہیں ہے، بلکہ وہ غیر جہد ہے، حاصل ہے بنسبت اس کے کہ جو شخص متکلم یا متلفظ جاد ہے، متلفظ متکلم جاد جب الماء باردن کہہ رہا ہے تو وہ جدت کے ساتھ کہہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس لفظ سے یا اس کلمے سے یا اس جملے سے ہمارے ذہن میں اس کے معنی پیدا ہو اور ہم اس کے بارے میں جان لیں کہ پانی ٹھنڈا ہے، وہ ہمیں اس طرح جدت کے ساتھ خبر دے رہا ہے۔ نختفی علی هذه الخلاصہ والملخص والتطبیق انشاءاللہ سیجی فی الدرس القادم باذن اللہ تعالی وبعونہ وبمنہ والحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول الکریم والسلام علیکم وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ فی امان اللہ، خدا حافظ۔